جی آیت نمبر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. گزشتہ آیات میں مختلف اندازوں کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کو سمجھایا گیا تھا، اور انسانی نفسیات کی اس باریکیوں میں جا کر اس کو بیدار کرنے کی ایک دعوت دی گئی تھی، اور انسان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو تمہارا جو ذوق ہے اس ذوق کو تم اگر کام میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو غور سے دیکھو تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے ذوق کی تسکین ہوگی، بلکہ تمہیں ایک درست سمت بھی سوچنے اور غور کرنے اور فکر کرنے کے لیے مل جائے گا، اور ایک درست طریقہ بھی استدلال کا تمہارے ہاتھ آ جائے گا. بات یہ نہیں ہے کہ لوگ کائنات میں غور نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ لوگ درست طریقے پر غور نہیں کرتے. کسی چیز کا استعمال اور اس کے درست استعمال میں بڑا فرق ہے. تو اسلام اس کائنات کو درست استعمال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ استعمال تو تم کرتے ہو، دیکھتے بھی ہو، اسے مزے بھی لیتے ہو، اس کو انجوائے کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم درست نتیجے اخذ کرنے میں ناکام ہوتے ہو، اس لیے کہ تمہارا طریقہ استدلال درست نہیں ہے، تمہارا طریقہ نظر درست نہیں. تو اسی طریقے نظر کی طرف بھی اب ان آیات میں پھر دوبارہ انسان کی اس کمزوری کو اجاگر کیا گیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس کے باوجود کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، یہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، یہ نباتات اگانا، ان میں سے پھر سبزہ لانا، پھر ان میں کونپلے نکالنا، پھر اس میں سے دانے نکالنا، پھل اور پھول نکالنا، اور اس کو اپنے کمال تک پہنچانا، یہ صرف اللہ ہی رب العالمین کا کام ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں. الجن، جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جنوں نے تو پیدا نہیں کیا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جنوں نے پیدا نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ ہمیں جنوں نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گڑھ لیے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ لیے، جھوٹے طور پر گڑھ لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، اور بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون. سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بالا تر ہے، پاک، بالا ہے. سبحانہ، پاک ہے. وتعالی، اور برتر و بالا ہے. عما یصفون، ان جھوٹ باتوں سے، ان جھوٹی باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں.
بدیع السماوات والارض، اللہ کو اولاد کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اور اللہ کے بغیر جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، تو مخلوق کو وہ کیسے بیٹے بنا سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، اور جب وہ اتنی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے تو اسے بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیسے کوئی مخلوق اس کا بیٹا بن سکتا ہے یا بیٹی بن سکتی ہے؟ بدیع السماوات والارض، وہ تو بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی مثال دیکھ کر، کسی کا نقشہ دیکھ کر تو ان چیزوں کو نہیں بنایا، کوئی نقشہ تو پہلے سے کسی کے ذہن میں تھا نہیں۔ بدیع السماوات، بغیر کسی مثال کے، بدیع بلا مثال سابق، کسی سابقہ مثال کے بغیر، کسی سابقہ کسی اور سے نقل کیے بغیر، کوئی منقول عنہ کوئی چیز تھی نہیں، کوئی نقشہ پہلے سے دوسرا کوئی تھا نہیں جس کے پاس کوئی نقشہ ہو۔ بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، تو کیسے اس کے لیے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لہ ولد، تو اس کا بیٹے پر کیسے ہوگا؟ انا، یہ کیسی تعبیر ہے؟ بالکل استعجاب والی تعبیر کہ انسان کو تعجب میں ڈالے کہ سوچو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں ساری مخلوق ہیں، اور پھر وہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو آسمانوں کی خلقت پر کبھی تم نے غور کیا؟ کبھی تمہاری سمجھ میں بات آئی ہے؟ تم تو زمین کی خلقت کو پورے طور پر سمجھنے سے بھی عاجز ہو۔ تو جو چیزیں تمہارے دماغ میں ہی نہیں آ سکتی وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ اس کی کوئی ساتھی نہیں ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اولاد تو والد کے بغیر تو شاید کوئی پیدا ہو سکے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، لیکن ماں کے بغیر کیسے پیدا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ظاہر ہے کہ مخلوق تو ماں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس لیے کہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو مخلوق خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اور بیوی مرد کے مشابہ ہونی چاہیے، اس کی جنس اس کی نوع سے ہونی چاہیے۔ ایک نوع کے لوگ ہوں تو وہ آپس میں ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ انسان جانور سے تو شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے نوع کا نہیں ہے۔ تو جو دو آپس میں شادی والے ہوں گے، زوجین ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، تو خالق کے ساتھ مخلوق کیسے ملے گی؟ مخلوق خالق کی مثل کیسے ہوگی؟ مخلوق عاجز ہے، مخلوق فنا ہونے والی ہے، پہلے نہیں تھی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں ہوگی، وہ محتاج ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں معلوم، ان تمام کائنات کی تمام رازوں کو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پتا کہ میرا کوئی ساجی ہے، میرا کوئی شریک ہے، میرا کوئی بیٹا ہے۔ تو تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ پتہ کوئی چیز ہوتی، معلوم ہوتا، کوئی چیز معلوم ہوتی تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں معلوم کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بننے کے حال ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا بنایا ہے یا بیٹی بنائی۔ تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، تمہارا علم محیط نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہر چیز کا خالق، ذالکم وہی پھر دور کا اشارہ ہے، یہ صفات والا، یہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ ہے اور تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں، کوئی خالق مالک، کوئی حاکم اور کوئی مدبر اور حی قیوم نہیں، اور خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خود خالق ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بات مانو۔
اسی کے سامنے تضرع اور عاجزی کرو، اسی کا خوف اور اسی سے امیدیں اپنے دل میں رکھو، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کی عظمت اور بڑائی دل میں رکھو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، ہر معاملے کا سمجھنے والا، جاننے والا، ہر چیزیں اس کی نگرانی میں ہوتی ہے، اس کی نظر کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ وکیل اور نگران ہے لیکن تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، آنکھیں اس پر احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کی قوت بصارت کو اپنے گرفت میں لاتا ہے۔ اور وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ انتہائی باریک بین ہے، باریک چیزوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، ایسی چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، اور قسم ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے۔ تم نہیں دیکھتے، وہ بھی وہ دیکھتا ہے۔ تمہارے علم کے احاطے میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں۔ تمہیں ان کا وجود نہیں معلوم، تمہیں ان کی حقیقت نہیں معلوم، اور وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور الخبیر، خبردار ہے، اسے پتہ ہے سب چیزوں کا، اسے پتہ ہے ساری چیزوں کی ضروریات کا، اسے پتہ ہے ساری چیزوں کی موجودگی کا اور ان کے محل وقوع کا، کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت کیسے پوری کی جاتی ہے، یہ چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں یہ چیزیں۔ قد جاءکم، یقیناً آئی ہیں تمہارے پاس، بصائر، دل کی آنکھیں کھولنے والی دلیلیں۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، دل کی آنکھیں کھولنے والی، دل کی سمجھ پیدا کرنے والی چیزیں، بصیرت پیدا کرنے والی چیزیں، دل کی آنکھیں کھولنے والی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے آ گئی۔ فمن ابصر، جس نے آنکھوں سے کام لے کر اور دل کی آنکھیں کھول دی، جس نے آنکھوں سے کام لے کر اس کے ذریعے اپنے دل کی آنکھیں کھول دی، ایمان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، واہ کر دیے، فلنفسہ، تو خود اپنے لیے کیے، کسی کے اوپر احسان نہ جتائے، اللہ پر بھی احسان نہ جتائے اور پیغمبر بھی احسان نہ جتائے۔ اور جس نے اپنے دل کی آنکھیں کھول کر مان لی توحید کی بات، فلنفسہ، اسے خود فائدہ دے گا، اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے اپنے فائدے کے لیے یہ کام کیا۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا، فعلیہا، تو گناہ اس کے سر پر ہوگا، کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے کے سر پر نہیں ہوگا۔ جو اندھا بنے گا وہ خود ٹوکرے کھائے گا، وہ خود کسی کندھے، کسی خندق میں، کسی گڑھے میں گرے گا، کسی کھائی میں گرے گا، تو خود اپنا نقصان اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہاری نگرانی کرنے والا نہیں ہوں، مجھے داروغہ بنا کے نہیں بنایا گیا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کسی سے کیا حساب لینا ہے، کسی کو کیا بدلہ دینا ہے، یہ چیزیں میرے ذمہ نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اور وہ خود تمہارا حساب لے گا، اسے اندازہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے، اسے علم بھی ہے، اسے خبر بھی ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ اب ان آیات میں چند مزید نکات کی طرف توجہ کریں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں۔ لیکن نا، جو عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، عربی میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وَجَعَلُوا الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ، لوگوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنایا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس لیے اگر اس طرح کہا جاتا کہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، تو بات اس طرح سمجھی جاتی کہ جو
غلطی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوں کو کیوں شریک بنایا. حالانکہ غلطی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے شریک بنایا ہے، چاہے وہ شریک جن ہو یا انس ہو یا کوئی دوسری موجودات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جو بھی چیز ہو. شناعت والی بات، قباحت والی بات یہ نہیں ہے کہ جن کیوں شریک بنائے گئے. شناعت اور قباحت والی بات یہ ہے کہ شریک کیوں بنایا گیا. اسی لیے سب سے پہلے یہ بات کی گئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے جنوں کو. تو غلطی جو جس بات میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے شریک کیوں بنائے گئے. غلطی اس بات میں نہیں ہے کہ جنوں کو کیوں شریک بنایا گیا. اس لیے یہ تعبیر اس تعبیر کے مقابلے میں یہ تعبیر، اور اس تعبیر کا مقصد یہی ہے کہ غلطی جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیوں شریک بناتے ہیں. اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا، جنوں سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو جنوں سے مراد ملائکہ ہے، لوگوں نے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا، کہتے ہیں وہ بنات اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. مکے کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا. اور جنوں کا اطلاق، جن کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوتا ہے. جن کا اطلاق قرآن میں فرشتوں پر ہوا ہے. اور جن اسی لیے فرشتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جن کا معنی ہے مستور چیز، آنکھوں سے اوجھل. تو جس طرف جنات آنکھوں سے اوجھل ہے، فرشتے بھی آنکھوں سے اوجھل ہیں. اور جنات سے مراد جنات بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جنات کہتے ہیں، عام جنات جن میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک عمل والے بھی ہیں، برے عمل والے بھی ہیں. ان کو کیسے لوگوں نے شریک بنایا؟ تو ان میں سے جو برے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی باتیں مانتے ہیں، ان کی بندگیاں کرتے ہیں، ان سے تعلقات جوڑتے ہیں. پتہ نہیں ان کی کیسی کیسی ہدایات پر عمل کرتے ہیں لوگ. تو جنات کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا. اور فرشتوں کے بعد جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا. یہ قرآن میں جو بار بار ہے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں کے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا. کتنے انسان ہیں جو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے. یہ جو کبھی غیب کی خبریں بنانے اور بتانے کے دعوے کرتے ہیں. دیکھیں نا قرآن میں وہیں پھر بات ہے کہ یہ جنات کیا کہیں گے؟ جنات کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے. جن انسانوں پر جن آتے ہیں یا جن کو خبریں پہنچتے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. اور دوسری جگہ پہ قرآن میں فرمایا یلقون السمع واکثرهم، اس سے پہلے یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ان کے کانوں میں کچھ باتیں ڈالی جاتی ہیں. کون باتیں ڈالتا ہے؟ فرشتے باتیں ڈالتا ہے؟ فرشتے نہیں ڈالتے، جنات ڈالتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے وہ فضا میں کہیں بیٹھتے تھے اور وہیں سے کوئی گن سن کر پھر ایک بات آدھی وادی سن کر پھر اپنی طرف سے کئی چیزیں ملا لیتے تھے. اور آ کر زمین میں جو گندے سے گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر ان کو باتیں بتا کر اس ذریعے سے وہ دوسرے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو جو غیب دانی کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ انہی جنات کی وجہ سے غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں. جو کبھی ہاتھ کو لکیروں کو دیکھ کر کوئی دعوے کرتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو یہ کچھ گن سن لے لیتے ہیں اور یہ گن سن جنات ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں. تو جنات کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے دشمن ہیں تو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ مل جاتا ہے، وہ دیتے ہیں، فیس دے دو. کبھی کہتے ہیں تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، فال نکالتا ہوں. بھائی خود اپنی قسمت بات بھی نکالو، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے.
اور پوری دنیا کے 6-7 ارب انسانوں کی قسمت ان 4 صفوں میں لکھی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی شخص آیا تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھئی تمہاری قسمت تو میرے پاس لکھی ہوئی نہیں. یہ کیسے اوراق ہیں؟ 10 اوراق نہیں ہے کل کے کل، اور اس میں ساری دنیا کی قسمت لکھی ہوئی ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں. استمتع بعضنا ببعض. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا، او عرافا یا وہ لکیروں سے قسمتیں معلوم کرنے کا دعویٰ کرتا، فصدقہ بما یقول، اور جو اس نے کہا اس کی اس نے تصدیق کر دی کہ واقعی یار تم نے تو زبردست بات کی، یہ تو ایسا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، نعوذ باللہ. تو یہ ہے شرکاء الجن، جنوں کو شریک بنانا. جنوں میں سے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو ان انسانوں نے خدا کے شریک بنائے. اور تیسری بات تو واضح ہے کہ ابلیس کو خدا کا شریک بنائے. کیسے خدا کا شریک بنائے؟ ایک اس لحاظ سے شریک بنایا ہے کہ مجوسی کہا کرتے تھے کہ خالق 2 ہیں، ایک کو کہتے ہیں یزدان اور دوسرے کو کہتے ہیں اہرمن. یزدان کو کہتے ہیں کہ وہ خالق خیر ہے، اور اہرمن کو کہتے تھے کہ وہ خالق شر ہے اور وہ شیطان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا نہیں کیا، شر کو شیطان نے پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی خالق ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. خلق اللہ تعالیٰ نے کی، خالق اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں. شر ہو یا خیر ہو، جو بھی ہو، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. کیوں پیدا کیا؟ کیوں کا ہم حق نہیں رکھتے، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب نہیں جانتے ہو تو بس مانو. نہ جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ جو جاننے والا ہے اس کو سن لو، کان لگا کے سنو، مانو. تو یہ کون سا طریقہ ہوا کہ تم نہ سوال کو جانتے ہو نہ جواب کو جانتے ہو اور سوال دہا دیتے ہو. بندگی کرنی ہے تو بندگی کرو، نہیں کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پتہ چلے گا. راستے میں ایک پھاٹک آنے والا ہے، اس پھاٹک پہ جا کر پوچھا جائے گا تو اس پھاٹک پہ پتہ چلے گا کہ تمہارے جیب میں کیا ہے. اور دوسرے طریقے سے شیطان کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا ہے کہ شیطان کی بات مانی جاتی ہے. اصل عبادت تو یہی ہے کہ کسی کی بات مانی جائے مطلقاً، اور کسی کو اس کا حق دیا جائے کہ بس اس کی بتائی ہوئی بات بس قانون ہے، اسے حق ہے، وہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا اسے حق ہے، وہ جو بھی حرام اور حلال متعین کرے اسے حق ہے، اسے کسی سے پوچھنے کا حق نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حرام و حلال بتاتے ہیں تو باذن اللہ بتاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا دی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اذن دی، اجازت دی. ورنہ حقیقت میں تو حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. تو یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہیں، اور اسی بات ماننے کو شیطان کی بندگی کا، اور جس کی بندگی کی جاتی ہے ظاہر ہے وہ خدا، اور جھوٹا خدا ہوتا ہے اس کی بندگی کی جاتی ہے تو کفر ہے، اور حقیقی خدا تو یہی ایک ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، تمہیں مضبوط اور مستحکم قسم کی بات نہیں بتائی تھی کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو شیطان کی عبادت نہ کر. تو کیا وہ شیطان کی عبادت کیسے کرتا تھا؟ شیطان کو سجدہ کرتا تھا، شیطان کے نام کی منت مانتا تھا، شیطان کے نام پہ پیسے دیتا تھا. کوئی شیطان کا کوئی گھر تھا اس سے وہ طواف کرتا تھا، یا شیطان کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے سجدے کرتا تھا. نہیں، یہ باتیں نہیں تھی. وہ شیطان کی بات مانتا تھا، وہ شیطان کا حکم مانتا تھا. اللہ کی بات چھوڑ کر وہ شیطان.
یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تو جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی بات تو بالکل نہ مانو، اور جو اللہ کا فرمان بردار ہو اور اللہ کی فرمان برداری کی اس چھتری کو مانتا ہو، اس فریم کو مانتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس حدود کے اندر پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ تین باتیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، خرقو، خرق کا معنی کیا ہے؟ خرق، خرق خلق کے اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ خرق کا معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا، پھاڑنا، لیکن اس طرح پھاڑنا نہیں، کبھی کبھی تو درزی بھی کپڑے کو پھاڑتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے اس کو سی لے، سینے کے لیے اس کو پھاڑتا ہے، اصلاح کے لیے کپڑے کو پھاڑتا ہے۔ ایسے پھاڑنے کو خرق نہیں کہتے، خرق کہتے بے وقوفی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ، فساد کے ساتھ، اصلاح کے لیے نہیں۔ ایک چیز کام کی چیز ہے اور اچانک آ کر اس کو ادھر ادھر پھاڑ لیتا ہے، اس لیے نہیں پھاڑتا کہ پھر اس کو جوڑے، اسی لیے پھاڑتا ہے کہ اس کو ضائع کر۔ تو اسی لیے اخرق عربی زبان میں بے وقوف کو کہتے ہیں، اخرق، بڑا بے وقوف۔ بے وقوف کا معنی ایسے ایسے وہ کام کرتا ہے جو بے وقوف ہے، فساد کرتا ہے نا، بگاڑ پیدا کرتا ہے، چیزوں کو بگاڑتا ہے، چیزوں کو سنوارتا نہیں، چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا، برباد کرتا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس طرح بگاڑ پیدا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ماننا یا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ تو خرق، سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑی بگاڑ ہے انسانی معاشرے میں، سب سے بڑا بگاڑ یہی۔ وَخَرَقُوا لَهُ، انہوں نے بگاڑ پیدا کی، انہوں نے فساد کے طور پر، یعنی ان کا مقصد کوئی اصلاح نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں گھڑ لیتا ہے، اس پہ آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی اصلاح ہوگی؟ شاید یار یہ اس کی یا اپنی نیت میں ٹھیک ہوگا، نہیں، یہ سرے سے نیت ٹھیک ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، اس میں نیت کی کیوں سی تصحیح ہے؟ اس کی نیت کیسے ٹھیک ہوگی؟ جو شخص اس طرح کی بات کرے گا لازماً اس کی نیت میں فطور ہے، لازماً وہ بگاڑ چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ خرق، دیکھیں نا وہ سورہ کہف میں ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے کشتی کو پھاڑ لیا، تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اخرقتها لتغرق اهلها، تو نے تو اس میں بگاڑ پہ فساد پیدا کی، لتغرق اهلها، اس لیے کہ اس خرق کے نتیجے میں اس کے سوار جو ہے نا وہ سواریاں غرق ہو جائیں گے۔ اس کو خرق کہا کہ یہ تم نے اصلاح کے لیے یہ کام نہیں کیا، یہ تو تم نے بگاڑ کے لیے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ کشتی سے آپ کوئی تختہ اکھاڑیں گے تو پانی اندر آ جائے گا اور وہ غرق ہو جائے گا۔ خرق، بدیع السماوات والارض، بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ انا یکون لہ ولد، کیسے اس کا بیٹا ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی کوئی زوجہ نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ وخلق کل شیء، خرق نہ کرو، خلق کی بات پر توجہ دو۔ خرق کے مقابلے میں خلق ہے، خلق ہے ایک منصوبے کے تحت کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایک منصوبے کے تحت، تقدیر کے تحت۔ تقدیر کا مطلب ہے پلاننگ کے ساتھ، ڈیزائننگ، پلاننگ، انجینئرنگ، بنانے کے لیے، بناؤ کے لیے، ایک منصوبے کے تحت، ایک نقشے کے تحت، نقشہ بنا کے، ایک منصوبے کے تحت، ارادے کے تحت، ایک ارادے، ایک منصوبے، ایک ڈیزائن، اس کے تحت کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، ہر چیز کی ڈیزائن، ہر چیز کا نقشہ اور ہر چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی تعبیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے،
ذالکم اللہ ربکم، یہ اس کا مطلب وہ، ذالکم وہ جو صفات کے لحاظ سے تو تمہارے سمجھ میں اس کی بات آتی ہے اگر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو، لیکن ہے وہ دور بہت، ہے وہ بہت، اس لحاظ سے تو بہت دور ہے کہ وہ خالق ہے تم مخلوق ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے تمہارے بالکل قریب ہے، تم اتنے قریب اپنے آپ کے نہیں ہو جتنا وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ اور لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، جب وہ خالق ہے تو اس کی بندگی کرو، جب کوئی خالق نہیں ہے تو اس کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ خالق ہے تو اس کی بندگی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور لا تدرکہ الابصار، نظریں اور آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو پا نہیں سکتی، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک ہے چیز کو دیکھنا، ایک ہے کسی چیز پر احاطہ کرنا۔ تو دیکھنا تو عام چیز ہے، اور احاطہ کرنا اس سے خاص ہے۔ احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی گرفت میں لا چکے ہیں، اس کو پوری طور پر آپ سمجھتے ہیں، اس کے تمام مالہا و مالہا و پوری حقیقت کو آپ پہنچ چکے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں ہوں گی جنت میں اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ حدیث میں جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں لا تضامون فی رؤیتہ، کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی کو تو یار ادھر ہو جاؤ میں دیکھ لوں۔ جتنے بھی لوگ ہوں، جتنی بھی بھیڑ ہو، سب ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر کہ وہ کسی کو دھکا دے دے کہ چلو ابھی میری باری ہے۔ اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور اب تمہارے ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا، اسی طرح تم دیکھو۔ تو یہی پہ ہے ادراک کی نفی کی گئی ہے، تو دیکھنے کے باوجود وہاں پہ ادراک پھر بھی نہیں ہوگا۔ ادراک کا معنی ہے کہ پوری حقیقت کو پایا جائے، تو پھر بھی جنت میں بھی جنتی ہوں گے لیکن وہ پھر بھی مخلوق ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ احاطہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ لامتناہی ہے، لامتناہی ہے، تو مخلوق پھر بھی مخلوق ہے۔ دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ قوت دے دیں گے، لیکن احاطے کی قوت اللہ تعالیٰ وہیں بھی نہیں دیں گے۔ احاطہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنی گرفت میں لائے اور جتنی بھی بات ہے سب پوری کی پوری بات کو وہ سمجھ جائے، نہیں۔ شاید وہیں پہ یہی سے ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر درست نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وہی جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ایک لمبا مرحلہ ہوگا اس کا، اور کروڑوں سال گزر جائیں، اربوں سال گزر جائیں، کھربوں سال گزر جائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ۔ اور اس سلسلے کے جاری ہونے میں ایک ایسا لطف ہوگا جو جنت کے تمام مزوں پر وہ حاوی ہوگا، اور جنت کے تمام مزوں سے وہ بالا ہوگا۔ اسی لیے ایک ہی نظر میں احاطے کا ان کو قوت نہیں دی جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ ایک ہفتے میں کسی کی ملاقات ہوگی، کبھی روزانہ کسی کی ملاقات ہوگی، کبھی زیادہ وقت میں کسی کی ملاقات ہوگی۔ یہ ہفتے دن تو ادھر نہیں ہوں گے لیکن مقدار کی بات ہے، اور ہر لقاء میں ان کو نئی نئی چیزیں ملیں گی شاید، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا نیا نیا علم دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، اور اس میں ایک لطف ہوگا، ایک مزہ ہوگا۔ جس طرح آج دنیا میں ہم علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں تو علم کے حصول کے مزے سے جو واقف ہوتا ہے، اسے جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس کا ایک لطف حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں کوئی مسئلہ حل کرتے تو پھر کبھی اپنے سے باتیں کرتے، کبھی اپنے شاگردوں سے باتیں، اوے شہزادے بھی کہتے ہیں ہم نے بھی رات گزاری، شہزادوں تمہیں کیا پتہ ہے، بادشاہوں کے بیٹے۔ اور کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ چلے کہ اس علم کے حصول میں کتنا مزہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ یہ ہمیں دے دو یہ مزے،
مزے تو یہ مزے وہ نہیں ہے جو بادشاہوں کے بیٹوں نے شہزادوں نے کیے، مزے یہ ہے جو ہم نے کیے. تو ایک لطف ہے اس میں علم کے حصول میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے. بہرحال لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، لیکن بصائر اور ابصارہ، تمہارے پاس بصیرتیں آئی ہیں، یعنی وہ چیزیں آئی ہیں جو دل کو کھولنے اور دل کے دروازے کھولنے کے ذریعے ہیں. فمن ابصرہ، جس نے اس آنکھوں سے کام لے کر اور اس کائنات میں درست غور و فکر کر کے اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، فلنفسہ، تو خود اس کو اپنا فائدہ ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا تو نقصان اس کے اوپر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور اے رسول ان کو بتا دو کہ میں کوئی تمہارا نگران نہیں ہوں، بس میں نے بات بتا دی ہے، باقی ماننا نہ ماننا، سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا اپنا کام ہے. وصلی اللہ تعالی.